بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ القاب اور اسما جو محدثین کرام کا ہم نے شروع کر رکھا ہے، ان میں سے آج جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے الحمیدی۔ حمیدی کس شخصیت کی طرف منسوب ہے اور کس قبیلے یا علاقے کی طرف منسوب ہے، اس پر بات ہوگی، اور پھر اس کا اعراب کیا ہے اس پر بات ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں وہ شخصیت جن کی طرف الحمیدی لفظ منسوب ہے، وہ شخصیت کون سی ہے؟ ابو بکر عبداللہ بن زبیر بن عیسیٰ الحمیدی، مکی، المتوفہ 219 ہجری رحمہ اللہ۔ یہ امام ابو بکر حمیدی وہ امام ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر مسند کے نام سے کتاب لکھی ہے، جس کو ہم مسند الحمیدی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ لفظ ہے الحمیدی، اور اس لفظ کا اعراب باقاعدہ طور پر علماء اسلام نے بتایا ہے۔ امام ابو سعد سمانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الانساب، اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ طور پر الحمیدی کا جو اعراب تھا وہ بتایا کہ کہاں پر زبر آئے گی، کہاں پر زیر آئے گی، کہاں پر پیش آئے گی، اور اس کو کس طرح پڑھا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں الحمیدی بضم الحائی، یعنی ہا کے اوپر ضمہ ہوگا، وفتح المیمی، اور میم کے اوپر فتح ہوگا، ہومی، اور پھر اس کے بعد وسکون الیا، اور یا کے اوپر جزم ہوگی، الحمی، اس کے بعد جب دال آئے گی تو اس کے نیچے کسرہ آئے گا۔ تو اب یہ تلفظ کیسے ہوگا؟ الحمیدی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ الحمیدی بھی ایک لفظ ہے، ایک لقب ہے الحمیدی، وہ انہوں نے بڑا مختصر سا اس الحمیدی کے پہلے بیان کیا امام ابو سعد سمانی نے۔ تو یہاں پر ہم جس شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں امام ابو بکر، ان کے لیے الحمیدی نہیں پڑھا جائے گا، ان کے لیے الحمیدی پڑھا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو ان کا لقب ہے امام ابو بکر الحمیدی رحمہ اللہ کا، صاحب المسند جو ہیں، ان کا جو لقب ہے یہ ان کے قبیلہ کی طرف منسوب ہے، اور ان کے ابو اجداد میں ایک حمید نامی شخصیت ہے۔ اب ان کے بعد جتنی بھی ان کی اولاد ہوئی ہے وہ لوگ حمید کے بعد وہ اپنے نام کے ساتھ حمیدی لکھتے رہے ہیں۔ تو آگے ان کے جتنی اولاد بچے ہیں وہ اسی چونکہ قبیلہ بھی ان کے نام کا بنا، وہ ایک معروف شخصیت تھی، تو پھر ان کے نام اور قبیلے کی وجہ سے انہوں نے اس کے ساتھ الحمیدی لکھنا شروع کر دیا۔ یہاں پر امام ابو سعد سمانی رحمہ اللہ نے تو باقاعدہ طور پر ان کا نام لے کر بتایا ہے کہ ان کی نسبت کس کی طرف ہے۔ امام ابو سعد سمانی فرماتے ہیں وَهُوَ ابو بکر عبداللہ بن زبیر الحمیدی، وہ فرماتے ہیں ابو بکر عبداللہ بن زبیر حمیدی منسوب الی الحمیدیات وَهِيَ قبیلۃ، فرماتے ہیں کہ یہ منسوب ہے حمیدیات کی طرف اور وہ قبیلہ ہے، ایک قبیلے کا نام ہے۔ اب اس پر باقی بھی لوگوں نے اپنی اپنی راہ کا اظہار کیا ہے۔ اسمائی کہتے ہیں جس کو امام علامہ ابن اسیر جزری نے اللباب فی تہذیب الانساب کے اندر ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اسمائی نے کہا حمیدیون کلہم من بنی اسد ابن قریش، یہ اسد بن قریش جو بنو اسد بن قریش ہے قبیلہ ہے، اس کی طرف سارے حمیدی منسوب ہیں، یہ ان کی رائے ہے۔ اسی طرح ابن القیسرانی نے بھی الانساب المتفقہ میں اس کے بارے میں لکھا ہے ھذہ القبیلۃ منسوب الی الجدی، یہ قبیلہ دادا کی طرف منسوب ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو الحمید کا لفظ ہے یہ کسی شخصیت کی طرف منسوب ہے، پھر اس شخصیت کے نام سے قبیلہ جو ہے وہ سامنے آتا، تو جس کی وجہ سے اس کا نام حمید رکھا گیا۔ اب جو بھی ان کی اولاد سے ہیں یا اس قبیلہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں ان کو الحمیدی کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے یہ اس کی وضاحت کر دی ہے۔ تو اب یہ چونکہ بنو حمید جو ہے یہ ایک نسبی تعلق تھا جس کی وجہ سے ان کی طرف یہ نسبت کی گئی تھی، تو اس نسبت کی وجہ سے مثال کے طور پر میں ان کے حوالے سے یہ پڑھتا ہوں عبداللہ ابن زبیر بن عیسیٰ بن عبداللہ بن زبیر بن عبداللہ بن حمید بن زہیر بن الحارث۔ اب یہ پورا ان کا نسب ہے، اس نسب کے اندر حمید شخصیت آئی ہے، حمید شخصیت کی طرف ساری نسبت ہے اور انہی کی طرف ہی اس قبیلے کو بھی منسوب کیا گیا ہے۔ لہٰذا جتنوں کا بھی تعلق اس شخصیت کے ساتھ ہے یا اس قبیلے کے ساتھ ہے
ان کو الحمیدی کہا جاتا ہے۔ تو یہ امام ابو بکر الحمیدی کا لقب تھا، اس کا اعراب تھا، اور جس شخصیت اور قبیلے کی طرف منسوب تھے اس کی ہم نے وضاحت کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت امام ابو بکر الحمیدی پر اپنی خصوصی رحمتوں کی برسات فرمائے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک ذخیرہ مسند کی شکل میں جمع کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان ہستیوں کا فیض عطا فرمائے اور ہم سے بھی زیادہ سے زیادہ حدیث پاک کا کام لیں، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ۔